کرو. لوگ کہتے ہیں میلاد کیوں مناتے ہیں؟ بیٹا توجہ کر, ہم تجھے بتاتے ہیں کیوں مناتے ہیں. میرے حبیب پاک آئے, یہ امت دیکھو, اس کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی رحمت کی چادر کو پھیلایا ہے, دامن رحمت کو پھیلایا ہے, اپنے مبارک آنسو بہائے ہیں, اللہ کی بارگاہ سے اجازت اور ضمانت لی ہے کہ میری امت کو کچھ نہیں ہونا چاہیے, اجتماعی طور پر یہ امت برباد نہ ہوگی. ہاں خال خال کہیں کہیں زلزلے جھٹکے یہ ہوتا رہے گا تاکہ دوسرے عبرت حاصل کریں, لیکن من حیث القوم اور جمیع القوم جیسے پہلے برباد ہوئے ویسے امت مصطفیٰ برباد نہ ہوگی. یہ باندر سور خنزیر نہ بنیں گے. کیوں؟ حضور نے فرمایا یا اللہ یہ میرے ہیں, اب ان کو نہ دیکھ, اب مجھے دیکھ, میری طرف دیکھ کر ان کے اوپر مہربانی فرما. تو مجھے بتا, جس نبی کے آنے سے ہمارا چہرہ سلامت ہے, جس نبی کے آنے سے میرے باپ کو عزت ملی, میری ماں کو عزت ملی, میری بیٹی با عزت ہو گئی اور میرے گھر والوں کو عزت مل گئی, اس نبی کے آنے پر میں ماتم تو نہیں کر سکتا, مجھے تو میلاد ہی کرنا ہوگا نا. مجھے تو اس نبی کے آنے کی خوشی کریں. اور پھر لوگ پوچھیں میلاد کون کرے, تو پنجابی میں اکثر کہتا ہوں بندے دا پتر کرے, جس میں اتنی صلاحیت اور عقل اور دانش تو کم از کم اس کو یہ احساس ہو کہ اگر حضور انور نہ آتے تو آج ہماری شکلوں کا کیا بنتا, آج ہمارے شہروں کا کیا بنتا, آج یہ جو پوری دنیا ہے اس کا کیا بنتا. اور پھر محبوب پاک نہ آتے تو ماں باپ کو کون پوچھتا, یہ بیوی اور بیٹی کو کون پوچھتا. اگر ان رشتوں کا تقدس بحال ہوا ہے تو احمد مصطفیٰ کا صدقہ ہوا ہے, اگر ہم بچے ہیں تو احمد مصطفیٰ کا صدقہ بچے ہیں. تو بتائیے پھر حضور کی آمد پر خوشی منانی چاہیے کہ نہیں منانی چاہیے؟ تو پھر رانا صاحب سے سوال کیوں ہوتا ہے, باقی دوستوں سے کیوں ہوتا ہے, محفل کیوں سجائی دی, اینا خرچہ کیتا جے وہ یار یہ صدقے ساڑھے چہرے بچ گئے نا, اینا خرچہ اسی کو مار دے پڑے ہیں. سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں, 5 کلو کا سیری لائی جاتے ہیں, بولو نا سبحان اللہ. تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اگر اتنے کرم ہوئے ہیں تو میرا خیال ہے اتنی خوشی یہ تو بہت تھوڑی بنتی ہے. میں چونکہ فیصل آباد شہر میں بیٹھا ہوں, سیدی و سیدنا محدث اعظم فیصل آبادی رحمت اللہ, سمجھ آ رہی نا. آپ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی, ذرا غور سے سنیے گا. آپ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے اپنی مبارک زبان اقدس و انور سے جو ہمیں ایک مرتبہ امتی کہا ہے کہ یہ میری امت ہے, فرمایا اگر ہم ساری زندگی یا نبی یا نبی یا نبی کہہ کر اس کا بدلہ چکانا چاہیں تو ہم یہ بدلہ نہیں چکا سکتے کہ مصطفیٰ نے ہمیں اپنا امتی کہا ہوا. اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے. یہ دیوانہ ہے, فیصل آباد میں جہاں محفل ہو یہ آ جاتا ہے, اور آپ کو پتہ ہے ہمارا ایک سٹائل ہے, بیٹھے ہو, یہ بڑا پسند کرتا ہے. اللہ اس دیوانے کو سلامتی عطا فرمائے اور اس کو مکے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. بظاہر اس کی آنکھوں میں نور نہیں ہے لیکن دل میں پورا نور ہے یار اس کے, سمجھ آ رہی ہے میری بات کی. اور کئی اکھاں دا نور ہوندا تے دل دے کوڑے ہوندے نے, سانو دلاں دے سونے چاہیے. عزیزو اگر آپ تھک گئے ہیں تو میں بس کر سکتا ہوں, ورنہ یہ نہیں سمجھو اسی اپنے گھر دی محفل دے آئے بیٹھے ہیں. منڈے نے بڑے شوق دے نال, پھر شاہ جی صاحب یہ تو پھر ساڈے جناب نے آکھیا بھی اسی یہ کام کرنا ہی کرنا, محفل ہونی ہے. الحمدللہ حضور کا ذکر تھا, یہ تو ہوگا نا. لیکن آپ توجہ کیجیے, اور آپ کو میں بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم میلاد کیوں نہ کریں یار. ایک ہوتا ہے میلاد کیوں کریں, میں کہا کیوں نہ کریں, دیکھو تو کیوں کریں, اس کے دلائل الگ ہیں. کہ میں کہا کیوں نہ کریں, اے گال داسنا, میلاد کو ہمیں کرنا ہوگا اور اسی انداز میں کرنا ہے کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر تشکر منایا جائے. اور پھر اگلی بات ادھر دیکھیں میری طرف, اس بات کو سمجھیے گا. میلاد ایک ایسا عنوان اور ٹائٹل ہے جس کو خود مصطفیٰ نے منایا ہوا ہے. میں علامہ سلامہ صاحب ایک جگہ میں نے یہ حدیث بیان کی تو ایک بندہ کہنے لگا اگر حضور نے میلاد منایا تو پھر باقی کیوں نہیں کرتے. میں کہا باقی ہے رولے دا میرے کو نہیں پتا, پر حضور نے منایا ہے وہ کتنے. تو میں نے کہا اگر آپ غور فرمائیں تھوڑا سا تو کیا آپ کو مسلم شریف میں یہ حدیث کوئی نہیں نظر آتی؟ حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ نبی پاک ہر سوار شریف کا روزہ رکھتے تھے, اور جب میرے نبی سے پوچھا کہ آپ کیوں رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا فیہ ولدت و فیہ انزل علیہ, فرمایا یہی وہ دن ہے سوموار کا جس دن مجھ پر پہلی وحی آئی, اور یہی وہ دن ہے جس دن میں محمد پیدا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس مناسبت کی وجہ سے میں اس دن کو روزہ رکھتا ہوں اور سیلیبریٹ کرتا ہوں. نبی پاک نے تو اس دن کو یاد رکھا ہے. اور یہاں 2 قسم کا جواب, پہلا سنیے ذرا. نبی پاک اور علماء نے لکھا ہے, فرمایا یہ حدیث اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ ولادت مصطفیٰ کی نیت سے دن کو سیلیبریٹ کرنا یہ مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے. پہلی بات. اور دوسری بات, بعض لوگ نا یہ بڑے سیانے ہوتے ہیں, جیسے وہ جیلم کا جاہل ہے آج کا. اللہ کی عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین, فرمایا اللہ نے احسان فرمایا ہے ایمان والوں پر. کب؟ اذ بعث فیہم رسولا, جب ان میں اپنے رسول کو مبعوث فرمایا. اور یہاں پر جو تفسیری ترجمہ ہے وہ یہ بنتا ہے کہ جب اپنے عظمت والے رسول کو ان میں مبعوث فرمایا.
کیونکہ یہ لفظ رسولہ کے اوپر جو تنوین ہے یہ تعظیم کی ہے، تو صرف رسول نہیں، عظمتوں والے رسول۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے حبیب پاک علیہ السلام کی عظمت کیا ہے، ایک حدیث پاک کی مسئلہ حل کر دیتی ہے، اور اس میں جو ہم اہل سنت کو تانا ملتا ہے کہ تسی کام بڑا چوک کے رکھ دیو ہیں تے بڑیاں ہی شانہ بیان کر دیو، دا جواب بھی آ جاتا ہے۔ حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف فرما ہیں، اور آپ نے اس حدیث پاک کو روایت کیا۔ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ جبرائیل امین علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کی خدمت اقدس و انور میں حاضر ہوئے، تو میرے آقا کریم علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل یہ بتا، تو میں نے سب کو دیکھا ہے، اولین و آخرین، عرشی فرشی سب کو دیکھا ہے، کیا بتا کوئی ہم جیسا بھی دیکھا ہے؟ یہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے نبی پاک علیہ السلام نے سوال فرمایا، دریافت کیا۔ اب جواب ذرا غور سے سنیے گا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اگر یہ کہہ دیتے کہ نہیں حضور میں نے کوئی نہیں دیکھا آپ جیسا، تو بات تو مکمل تھی، لیکن آپ نے وہ جدہ پنجابی کہتے ہیں گال بڑھائی تھے، اے فبائی چنگی ٹکا کے، آپ نے فرمایا قلبت مشارق الارض و مغاربہا فلم اجد رجلا افضل من محمد، فرمایا میں نے مشرق و مغرب چھان ڈالی، یعنی اس کو یوں کہیے اگلے پچھلے عرشی فرشی سارے چھان ڈالے، پر حضور جیسا رب نے آپ کو بنایا ہے کسی اور کو بنایا ہی نہیں ہے، میں نے آپ سے فضیلت والا بندہ اور کوئی نہیں دیکھا۔ تو یہ پھر فاضل بریلوی نے صحیح ترجمہ کیا نا، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ، ہم سب اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا۔ اور فاضل بریلوی تو پھر یوں کمال کرتے ہیں نا، اب دیکھو حضور کی شان تو بڑے بڑے نے بیان کی، لیکن اعلیٰ حضرت کا ذرا رنگ دیکھیے۔ آپ فرماتے ہیں جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، 2 بوند 2 قطروں کو کہتے ہیں، اور کوثر و سلسبیل یہ جنت کی وہ نہریں ہیں جو کبھی نہیں سوکھ سکتی، ہمیشہ کے لیے اللہ نے ان کو جاری فرما دیا۔ تو یہ جو کبھی نہیں ختم ہوگی، اس کی ذرا گہرائی تک جانا، بار بار میں شاید نہ کہوں کہ توجہ کرو، توجہ ہے تو آپ ہی کرنی پڑنی ہے، یعنی جو کبھی نہریں نہیں سوکھے گی، اور وہ بھی جنت کی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ میرے نبی کے 2 قطرے ہیں۔ دیکھیے عشق تو لوگوں میں ہے، لیکن اس کا اظہار احمد رضا تو پیچھے بس ہے۔ آپ نے فرمایا جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، تو جب اس کی 2 بوندوں کا یہ حال ہے، تو اب آپ بتائیے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ساری ذات اقدس کے بارے میں پھر کیا نظریہ اور رائے رکھنی ہے، ذرا غور فرمائیں گے۔ توجہ آواز آ رہی ہے نا احمد رضا؟ فرمایا جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، بھائی کوثر و سلسبیل تو 2 قطرے ہو گئے، تو حضور کیا ہے؟ فرمایا ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا، صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو رحمت کا دریا کا۔ اب یہ ہے اصل بات، اس بات کو سمجھنا چاہیے آپ سب حضرات کو کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو عظمتیں عطا فرمائی، اور کس درجے کی یہ کوئی مائی کلال نہ سوچ سکتا ہے نہ ہی سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید قرآن رشید میں ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، فرمایا اللہ نے احسان فرمایا ایمان والوں پر، کب؟ فرمایا جب ان میں اپنے رسول کو مبعوث فرمایا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، توجہ ہے نہیں حضرات آپ کی کہ کوئی نہیں؟ ذرا فرنٹ سیٹوں والے بھی میری طرف دیکھیں تاکہ میں بات آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، فرمایا اللہ نے احسان فرمایا ایمان والوں پر، کب؟ اذ بعث فیہم رسولا، جب ان میں اپنے رسول کو مبعوث فرمایا۔ اور یہاں ایک بات اور بھی ذرا توجہ طلب ہے، اگر آپ کی توجہ ہوگی تو آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ بالخصوص ہمارے رانا محمد طاہر صاحب اور ان کے اہل خانہ نے یہ جو محفل سجائی، جملہ دوست یہ بھی توجہ فرمائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ کی جلوہ گری، آپ کی تشریف آوری، آپ کی ولادت، آپ کی بعثت، اس کا ہم تذکرہ اور یہ عنوان دے کر، ٹائٹل دے کر محفل کو سجائے بیٹھے ہیں۔ تو لوگ ہم سے پوچھیں کہ یہ نبی پاک کی آمد، جلوہ گری، یہ کہاں ہے؟ میں نے کہا قرآن کی اس آیت پہ غور کر، یہاں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا، کب؟ جب اپنے رسول کو ان میں بھیجا ہے۔ تو یہی تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا بھیجنا اور رسول کا آنا، یہی تو میلاد مصطفیٰ ہے، اور کس کو کہتے ہیں؟ اور یہ ایسا عنوان ہے کہ جس کو میرا رب قرآن میں بیان کر رہا ہے، اور کس انداز کے ساتھ فرمایا کہ ہم نے جو رسول پاک کو بھیجا ہے نا، یہ عام بات نہیں ہے، ایمان والوں تم پر احسان کیا ہے۔ اور یہاں اگر مفتی احمد یار خان نعیمی کی بولی بولوں تو آپ کو مزید لطف آنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں پھر میلاد ہر بندہ نہیں منائے گا،
ایسے بھی توجہ فرمایا جی ذرا. میلاد پھر ہر بندہ نہیں منائے گا. کہا کون منائے گا؟ فرمایا جدو آئی مان والے آلتے مان والے نہیں منانا ہے. سمجھ آئی؟ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان فرمایا ایمان والوں پر. تو یہ نہ کہ احسان ہے آپ منائی بیٹھے تھے. یہ ہے اصل بات. اس بات کو سمجھا کریں. اس بات سے لڑائی جھگڑے کی طرف نہ جائیں. یہ تو ویسے ہی جو وقت چل رہا ہے متحمل نہیں ہے لڑائی جھگڑے فتنے کا. تو بات قرآن مجید سے سمجھ آ جانی چاہیے کہ اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا جب اپنے رسول کو بھیجا ہے. اور پھر یہاں توجہ ہو تو اگلی بات بھی عرض کر دوں آپ حضرات کو، جو آپ سمجھ چکے ہیں. قرآن مجید کا تیسرا پارہ اگر آپ پڑھیں تو اللہ رب العزت نے وہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعطاء. ایمان والو جب تم کسی کو کچھ دے دو نا، اس کی ہیلپ کر دو، مدد کر دو کسی بھی حوالے سے، تو فرمایا کہ پھر اپنا یہ جو دیا ہوا ہے اس پر جو احسان تم نے کیا ہے اس کو جتلا کر اپنا ثواب ضائع نہ کیا کرو، اس سے وہ باطل ہو جاتا ہے. اچھا اللہ رب العزت نے فرمایا جب کسی کو کوئی چیز دے دو، اس کی مدد کر دو، ہیلپ کر دو، اس پر احسان کرو، تو پھر احسان جتلانا نہیں ہے. توجہ ہے حضرات کی؟ احسان جتلانا نہیں، یہ اللہ نے منع فرمایا. کمال کی بات یہ ہے اللہ نے خود تو منع کر دیا کہ تم نے کسی کو کوئی دینا تو احسان جتلانا نہیں ہے، اور جب اپنا حبیب دیا تو احسان جتلا دیا. اب یہ بات سوچنے والی ہے نا. بظاہر تو یہاں تعارض نظر آتا ہے، لیکن آئیے ذرا اس کو حل کریں. مسئلہ کیا ہے میری جان؟ مسئلہ یہ ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے وہ حکم ہے بندوں کے لیے، تو اللہ کا اور اللہ بندوں والے حکم میں شامل ہوتا نہیں ہے. تو پہلی تو بات یہ کہ یہ یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ سوال اس کے ساتھ ملا کے کرنا بنتا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے نا کہ اللہ نے جب حبیب دیا تو احسان جتلا دیا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو علماء نے یہ وجوہات بھی لکھی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں احسان جتلانا یہاں بنتا تھا. تو آپ کہیں گے وہ کیسے بنتا تھا؟ تو آؤ پہلے صوفیانہ جواب دیتا ہوں اور آپ کو چیک کروں کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں. فرمایا یہاں احسان جتلانا اس لیے بنتا تھا کہ یہ دنیا کا بھی اصول ہے کہ جس کو جو چیز پسند آ جائے اس سے محبت کرے، وہ اپنی محبوب چیز کو آگے نہیں دیتا. جس سے محبت ہو جائے اپنا محبوب آگے نہیں دیتا. اللہ نے تو اپنا محبوب ہی تمہیں عطا فرما دیا ہے نا. یہ احسان اس لیے جتلایا کہ کم از کم تمہارے ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ اپنا حبیب اور اپنا محبوب کوئی کسی کو نہیں دیتا. میں رب نے ایک ہی حبیب بنایا اور وہ بھی تمہیں عطا فرما دیا ہے. تو اب احسان اس لیے جتلایا تاکہ تم اس بات کو یاد رکھو اور تمہارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ حبیب عام نہیں ہے، اللہ کے محبوب ہے. اور اللہ نے کرم کیا ہمیں عطا کر دیا تو ہم بھول جائیں یہ تو نمک حرامی ہوگی. ہم بھولیں گے نہیں بلکہ ہم اپنے حبیب کو یاد کرتے رہیں گے. اس کے اندر یہ تھی ایک نفیس نکتہ. اور اگر آپ توجہ کریں تو دوسرا بھی عرض کروں آپ کی خدمت کے اندر. دوستان گرامی دیکھیے علماء نے یہ بھی ایک توجہ دلائی، اور یہ سارے حضرات جتنے اتنا بڑا مجمع تشریف فرمائے، مزید عاشقان مصطفیٰ آ رہے ہیں، سارے توجہ کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے تم پر احسان کیا ہے اپنے محبوب کی صورت میں. حالانکہ اللہ نے بہت ساری چیزیں عطا فرمائی، بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی. توجہ ہے نا؟ ادھر دیکھیں میری طرف. جتنے بھی اللہ کی نعمتیں ہیں ایک وقت آئے گا کہ وہ کسی نہ کسی کے مخالف ہو جائیں گے. کئی بچ بھی سکتے ہیں. میں دو چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں. دیکھیں سر سے لے کر پاؤں تک اللہ نے ہمیں سراپا نعمت بنایا ہے، لیکن قیامت والے دن کئی لوگ ایسے ہوں گے. یاسین شریف میں اللہ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. قیامت والے دن منہ پر مہر لگ جائے گی. یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ ہمارا جسم بولے گا کون سا گناہ کہاں کیسے کیا ہے. تو جو فرما رہے ہیں آپ حضرات، تو یہ جو ہماری نعمت ہم آپ کی کتنی خیال رکھتے ہیں، کیئر کرتے ہیں، اس کے باوجود یہ خلاف ہو سکتا ہے. دوستان گرامی بڑی بڑی نعمتیں ہمارے خلاف ہو سکتی ہیں، لیکن ایک حضور کی صورت میں نعمت ہے جو قیامت والے دن بھی ہماری شفاعت کر کے ہمیں جنت میں لے کے جائیں گے. تو پھر احسان جتلانا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ کہ کوئی بھی نعمت تمہیں دی ہے وہ تمہارے مخالف ہو سکتی ہے، لیکن جو نعمت مصطفیٰ جان رحمت کی صورت میں ہے یہ تمہارے مخالف نہیں ہو سکتی. یہ تو اعلیٰ رہا کہہ کر تمہاری شفاعت کر کے تمہیں جنت کے اندر پہنچانے کی سعی و کوشش فرمائیں گے. اور پھر دوسری بات، اللہ نے ہمیں رشتوں کی لڑیوں میں پرو دیا ہے. ہمارے ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں، بہن بھائی ہے، اعزاء اقربا دوست احباب ہے. لیکن میرا رب قرآن میں بھی فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. فرمایا قیامت والے دن یہ جتنی تمہاری آج کی دنیا کی دوستیاں ہیں یہ دشمنی میں بدل جائیں گی. ہاں جو اللہ والوں کی دوستیاں ہیں، توجہ ہے بھائیوں کی، جو نیکوں کی دوستی ہے. پنجابی کا جملہ بولنا لگا، فرمایا جڑا بابیاں دی یاری ہے انہیں قیامت کو بھی کام آ جانا جی. اس کا یہی ترجمہ بنتا ہے. رات علماء بیٹھے آپ اس کی وضاحت پوچھ سکتے ہیں ان سے. تو فرمایا جو نیک اور صالحین اور اولیاء اور باپے اور بزرگ ہیں
इनके साथ लगाई हुई यारी क़यामत वाले दिन भी काम आएगी। समझ आ रही मेरी बात की? अच्छा, काम आने वाली यारी ये है, लेकिन फिर बाकी रिश्ते हमारे कहाँ जाएंगे उसके बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया। कई लोग हैं जिनको इसका सामना करना पड़ेगा, अल्लाह हमें महफूज फरमाए। फरमाया यौमा यफ़िरुल मरअु मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी इला आखिरी आया। फरमाया क़यामत वाले दिन तुम इंसान को देखोगे जैसे गर्मियों में बड़ी लाइट के सामने उड़ने वाला मच्छर होता है ना, इस तरह पतंगे की तरह उड़ता होगा, इसके कदम नहीं टिक पाएंगे। और फिर क्या फरमाया? फरमाया कि माँ बेटे को देखकर, बेटा बाप को देखकर और आप एक दूसरे भाग जाएंगे, कोई किसी के काम नहीं आएगा। अगर वहां भी तलाश कर रहे होंगे तो ज़हरा के बाबा जानी तुम्हें तलाश कर रहे होंगे। आप बताएं कि हमारा जिस्म यहाँ हमारा साथ छोड़ जाए, हमारे माँ बाप बीवी बच्चे जिन्होंने मोहब्बतों के बड़े बड़े दावे किए हुए थे और दुनिया में हमारी खातिर टक्कर भी लेते थे, क़यामत में वो भी छोड़ जाएंगे। अगर वहां काम आएंगे तो मुस्तफ़ा जाने रहमत हमारे काम आएंगे। तो बताओ, जो इतनी अजीम और मर्तबत अल्लाह की नेमत है, उसके देने पर अल्लाह ने एहसान जतलाना था कि नहीं जतलाना था? इसलिए एहसान जतलाया कि तुम कहीं भूल ना जाना और अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी तवज्जो कहीं हटा ना बैठना। तवज्जो है मेरे भाइयों की? अब आइए जरा तीसरी बात भी अर्ज करूं और इस बात को भी समझने की कोशिश करना। दोस्तान गिरामी, महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जब भेजा तो फरमाया हमने तुम पर एहसान किया है, अपने हबीब को भेजा है। कैसे एहसान किया है? अगर हम जिसको कहते हैं ना जमीनी हकायक उस वक्त के देखें, जोग्राफियाई और सरहदी बात नहीं, सिर्फ जमीनी हकायक और उस वक्त की इंसानी हालत को देखें तो इधर देखें, उस वक्त माँ और बाप इनको मंडियों में बेचा जाता था। मेरे हबीब पाक जब अगर हुए तो हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने आकर माँ बाप को इज्जत और मकाम और रुतबा अता किया, इनको वो हुकूक दिए कि इनकी भी इज्जत मुआशरे में हो गई। बेटी को जिंदा दफन किया जाता है, महबूब करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, आपने बेटियों को इज्जत अता फरमाई। बीवी को जमाने की सबसे ज्यादा वो मखलूक समझा जाता था कि जिसको तंग करना ये अपने लिए जरूरी समझते थे, क्योंकि अपनी बेटियां तो जिंदा दफन कर देते थे और फिर बाहर मंडियों से खरीद के लाते और फिर इनको सारी हयाती जलील करते। मेरे हबीब आए, बीवियों को भी इज्जत अता फरमा दी। और तवज्जो करना, इस पर कलाम करती है, जरा मोबाइलों से निकल कर मेरी बात सुनेंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। मेरे अजीज मेरे दोस्त, फिर देखो, पहली उम्मतें अगर आप कुरान मजीद इसका मुताला बनज़र गायब कर सकें, तायराना नजर से भी करें तो मसला हल होता है। पहली कौमों को आप देखो, जब उन पर अजाब आता है किस वजह से? कि वो नाफरमान हैं, नाप तोल में कमी करते हैं, इसी तरह बदकार हैं, बेहया हैं। जब वो ये काम करते हैं तो कुरान मजीद क्या कहता है? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्द, फरमाया हमने उनको उनके घरों समेत शहरों समेत जमीन में धंसा के हमने बर्बाद कर दिया। आप ये देखें, शोरकोट जब हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह आपकी बारगाह में हाजिरी के लिए शोरकोट शहर क्रॉस करते हैं तो सामने एक बहुत बड़ा उसको भेड़ करके बोलते हैं, वो पूरा शहर बर्बाद हुआ, ये हड़प्पा शहर, ये साबका शहर बर्बाद हुआ, आप वहां व्यूज में चल के देख सकते हैं। तो ये बड़े बड़े शहर ये तो यहाँ हैं, आप अरब कंट्री में चले जाए तो आपको ऐसे निशानात और ऐसी इबरत की जगह मिलेगी जो अल्लाह ने शहरों के शहर, बस्तियों की बस्तियां उलट दी और बर्बाद करके रख दी। अल्लाह फरमाता है हमने इनको बर्बाद किया, पहली उम्मतें। और फिर फरमाया वजअल मिनहुमुल क़िरदत वल खनाज़ीर, कई उम्मतें ऐसी थी जिन्होंने नाफरमानियां की तो अल्लाह ने बांदर सूअर खिंजीर बना दिया। और फरमाया कूनो क़िरदतन खासिईन, जमीन पर रिंगने वाले, अज तक पंजाबी चापके ने रोल जान वाले बांदर बन जाओ, अल्लाह ने उनको बांदर बना दिया। तवज्जो है नहीं हज़रात? जरा गौर से सुनिएगा, कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं वअमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जिलिम मंदूद, फरमाया हमने आसमान से नौकीले पत्थर बरसाए और एक कौम को बर्बाद कर दिया। जी अगर आप मदीना से ताइफ वाले रास्ते पर जाए ना मक्का शरीफ, तो रास्ते में वो बस्तियां आती हैं, आज भी महसूस होता है कि यहाँ पर वो पत्थर बरसे थे जहाँ इस कौम को बर्बाद किया गया था। तो ये पत्थर बरसे, ये बांदर और सुअर और खिंजीर बने, ये जमीनों में दर्शा दिए गए। लेकिन जब मेरे हुजूर आए, इस बात को जरा समझने की कोशिश करो और आज की इस महफिल में और इस आयत के असल मकसद को समझने की कोशिश करो। उसकी बात हर शे बंद कहना, मैं ताडे भाबियां दी दुकानां बंद करनियां है, तेरा एक खोखा सी साडियां भाबियां ने वो भी बंद कर छड़िया है, तू दुकानां बंद करनियां। पुत तेरे वर्गे ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ आए थे, यजीद आया वो नहीं चल सकिया, इतने अकबर बादशाह वर्गे आए, साडा बाबा मुजद्दिद अल्फे सानी उन्हें लम्मा पा लिया थी, तू पता नहीं किस पासे आ गया है, मैंने बोलो गई थी। और फिर देखो इसको पकड़ा है रियासत पाकिस्तान, हम रियासत को भी शाबाश देते हैं, ऐसे अनासर का बिल्कुल जगह नहीं होनी चाहिए और फिर बड़ी देर पहले होना चाहिए था, ये भी मैं बता दूं, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अगे वो किदा मैं क्या यकम रबीउल अव्वल में फड़िया गया, मैनू बड़ा स्वाद आया। अच्छा तेनू क्यों आया? मैं क्या मैनू ये समझ आई है भी यकम रमजान आवे तो बड़ा शैतान फड़िया जाता, यकम रबीउल अव्वल आते छोटा भी फड़िया जाता है।
दिखाना बंद करांगा ओदेला सा एक दरबार नहीं जे बंद हो सकिया और ये बंद होने भी नहीं वो आप बंद जे मुंह बंद जे चैनल बंद जे बूथा बंद जे ते खुड्डा बंद जे ते दाता साहब का दरबार होर खुला होंदा पिया जी क्यों ना हरामी करते हैं लोग यार अल्लाह के वलियों के साथ उन्होंने दीन फैलाया और आज तुम कहते हो बाबे शाही कोई नहीं भी अगर किसी का नहीं है तो अपना शनाख्ती कार्ड तलाश करे और अपना छजरा नजर तलाश करे इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप बुजुर्ग जिन्होंने कलमा पढ़ा है आप उनके पीछे पड़ जाए और मैं आपको एक बड़ी लॉजिकली बात बताऊं आप ऐसे करें मुसलमान रिसर्चर को छोड़ दें आप अंग्रेज रिसर्च चूंकि अंग्रेज में बड़ा मानते हैं ना ये पौधे ही अंग्रेज के होते हैं मुसलमानियत के तो ऐसे लोग पौधे नहीं होता उन्होंने पूछो अंग्रेजों से रिसर्च करके पूछवाओ कि बर्रे सगीर में इस्लाम किसने फैलाया है अंग्रेज भी मान गया कि यहाँ दाता ने फैलाया ख्वाजा ने फैलाया है यहाँ बाबा ने फैलाया सुल्तान बाहू ने फैलाया है तो मैं क्या अंग्रेज होके मान गया तू केड़ी शहम है कहना बाबे खुदा का खौफ करना चाहिए और फिर ठट्ठा और मजाक करना आपको पता है आपको एक अंदाज हमारा भी जब से इत्तेहाद अहले सुन्नत का काम शुरू किया तो हमने अपना अंदाज बदला वरना ये भी जी में फट्टी मैं पहुंची है काटी किसे पहुंची हुई है ये बढ़िया गवाए फिर तू ने जवाब दिंदा हुंदा सी भी बहुत इंज नहीं तो इंज है ये सिर्फ तू ही नहीं 2020 खेल सकता प्लेयर ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत अज़मत व शान मुस्तफा दोस्तान गिरामी तो हमने तो कभी ये अंदाज अपनाया नहीं था लेकिन वो हजूर और सहाबा और अहले बैत और औलिया के खिलाफ बात करे और फिर कमरे से लोग के बेटा फिर बच जाए एंड नहीं होना फिर हमें मिजाजे फारूकी अपनाना पड़ेगा ना समझ आ रही है मेरी बात की तो ये बड़ा ठट्ठा और मजाक बलियां दे दरबार ते लूण रख दे पापे मारते खांदे ने मैं कह नहीं मैं जेल में गया तो मुझे एक बंदे ने अलामा साहब कहा जवाब तुसी दे सकते हो मैं कह जी हुणे दिन्ने आ मैं कह बलियां दे दरबार ते लूण इस तो रख दे भी मारते खांदे ने बल्कि इस तो रखना भी आने वाले चुटकी ला रहा बाद च नमक हराम ना बनी ये देगा नमक हलाल बनी जो ये पापे थे जिन्होंने हमारी नस्लों को भी मुस्तफा का कलमा पढ़ाया हुआ ये इसका जवाब बनता है ऐसे तमाशे करते हैं फितना करते हैं बहरहाल इसको पकड़ के बांधा गया ये बहुत अच्छी रियासत है पाकिस्तान की एफर्ट है और ऐसा होना चाहिए और फिर मैंने देखो पहले मौलवियों के खिलाफ और फिर औलिया के खिलाफ फिर सहाबा फिर अहले बैत और फिर नबी तक पहुंच गया तो गुस्ताख ऐसे आहिस्ता आहिस्ता दलील होता है चोरी करने वाला पहले दिन है दो हाथ ही चुकता है कलम ही चुकता है पेंसिल ही चुकता है तो फिर वो चल के जनाब अली न्यू खान लुटता है वो बैंक लुटता है वो आदत ही तो शुरू होती है तो पहले दिन रोक लिया जाता तो शायद ये बच जाता लेकिन आज मैं यकीन करें वकीलों ने भी केस नहीं लड़ा मुझे पता चला कि एक दो है जिन्होंने थोड़ा एक मसला है मैंने कहा इंशाल्लाह तुम्हारा भी जनाजा कोई नहीं पड़ेगा देख लेना क्योंकि तुम गुस्ताखों की वकालत कर रहे हो मोहम्मद मुस्तफ़ा के गुलामों के वकील बनो तो मजा आए ना लेकिन वो हैं दो चार बाकी टोटली पूरे पाकिस्तान के वकील मैं उनको शाबाश देता हूं कि उन्होंने बिल्कुल कहा कि ये फारिग बंदा है ऐसा बदतमीज और जाहिल जिसके मुंह को बवसीर हमने इंसान ही पहली मरतबा देखा है जिसको तमीज ही नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह हुण जनाब लोक के अपनी बेला जमा करूंगा किसी तरह मैं छोड़ जा मैं कहना तू कहना बाबे कारी कुछ नहीं सकते क्यों निका जा मुंडा ही जिन्हें FIR दी ये बाबे सारे पीछे ने खुदा का खौफ करना चाहिए ऐसी नमक हरामी नहीं करनी चाहिए हमने कहा था कि अगर किसी काम में ढील है ना तो इसमें सरकशी मत कर तौबा कर लेकिन इसको तौबा की तौफीक न मिली आज देख लो कहां से कहां पहुंच गया और मैं यहाँ एक फिक्री पैगाम दूं आप सभी हज़रात को अगर आप जाग रहे हैं तो ये कहता था सोशल मीडिया ते हाँ मेरा क्लिप चढ़ता 20,000 बंदे घंटे सुनते ने मैं कहा नच्चण वालियां 40,000 सुनते ने अपनी सारी फिगर दस जेड़ा जेड़ा घर कारोबार ही ना सारियां दा दस बोलो तो सही ना हूं आ गया एक ही व्यूअरशिप है नहीं होता है मैंने कहा ये असल बात नहीं है पता चलेगा मैदान में आज मैदान में निकलने का काम था एक नहीं 3 मिलियन फॉलोवर है 3 मिलियन वो एक नहीं जो निकलिया मैं कहूँ कहते जे गंदी औलाद ना मजा ना सुहाग कितने गई है समझ आ रही है और जब बात आती है दीवानों की आप हुसैन के मुमताज को देख लें या हुसैन के खादिम को देख लें सारा जमाना फिर जानता है तो मैं जो आपको बात कह रहा हूं इस बात को समझने की कोशिश करें आप हज़रात मेरे दोस्त मेरे भाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होके मरो उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए इस बात को समझे आप अच्छा ये जिंदा हुआ था सोशल मीडिया के जरिए और मैंने कई मरतबा इस कौम को कहा था सोशल मीडिया यूट्यूब आज बंद हो जाए पूछना भी किसी ने ना इसकी कोई मस्जिद ना मरकज उदा मसलन तल्ला की नहीं मुंह तो बाबा सीर है की तो तल्ला का है बदतमीज बंदे ऐसे
फितना फसाद करने वाले खोटे च बैठा जी मैनू बड़ा खतरा है। तैनू खतरा तू ताज कंपनी का बाहर निकल मैदान में सारे ना गल कर आके जेले जाता खोटे ही बढ़िया रहता है। चंद एक नौजवानों का जहन खराब किया, लेकिन वो नौजवान भी परेशान है भी ना सी वो पीछे जोगे तरह मल्ले जोगे तो फिर कुत्ते बढ़ के ना काटते रहे इतना काटते रहे। तो मैंने कहा जिनकी माँ ने आज जिन्हें बैठे थे जिनकी माँ ने या रसूलुल्लाह की लोरी दे के दूध पिलाया था ना, ये कल भी मुस्तफा के थे, ये आज भी मुस्तफा के। इस वास्ते हुजूर के दीवाने बनो, किसी के हो के तो मरो ना मेरे जान। तो जो बात फकीर अर्ज कर रहा है, सोशल मीडिया के सहारे जो जिंदा रहता है, सोशल मीडिया की खप 6 तो 8 दिन की होंगी जे, लिख लो मेरी गल। सोशल मीडिया की खप 6 तो उस बाद मुक जाती है। और वेखो यकम रबीउल अव्वल फड़िया तकरीबन को पौने 2 महीने हुए ने तो लाभदा ही कोई नहीं, किधर गया तो किधर नहीं, बस खत्म फारे बस गया हो। तो मैं आख्या 6 तो 8 दिन 2 महीने ही मौके अंदर आते जिदा कोई यजीद होंदा सी मार गया हो गया है। लेकिन जब मेरे दाता का नाम आता है तो लोगों के हाथ भी उठते हैं, सुभान अल्लाह का तराना भी जारी हो जाता है। समझ आ रही मेरी बात की? जो सोशल मीडिया के सहारे जिंदा रहे यूं मरता है कि कोई उसको पूछने वाला भी नहीं होता, और जो रब की रहमत के सहारे जिंदा रहता है उसे जमाना भी चाहे मिटाना तो कोई मिटा सकता नहीं है। इस वास्ते रब की रहमत के सहारे जिंदा रहने की कोशिश फरमाएं आप हज़रात। और यहाँ अगली बात भी आपकी खिदमत में कह दूं, इससे सवाल हुआ ना कि नबी पाक का मिलाद करना चाहिए, तो आहो करना चाहिए, पर नबी पाक ने ना रोजा रख के मिलाद मनाया सी, तो सानू अगे नहीं बदलना चाहिए है यानी टून है जनाब। हालांकि मैं आपको एक बात पहले जवाब दूं, इधर देखिए मेरी तरफ। फुकहा ने एक कानून लिखा है और बड़ा तवज्जो से सुनने वाला आपके आधे से ज्यादा मसले हल हो जाएंगे। फरमाया जिस काम की असल मेरे नबी पाक के जमाने में हो, बदलते जमाने से अगर उसकी शक्ल बदल भी जाए तो वो जायज रहता है, जबकि शरीयत के खिलाफ कोई चीज आमेज़ ना हो जाए। दोबारा फिर सुन लीजिए, जिस चीज की असल और हकीकत मेरे नबी पाक के जमाने में पाई जाए, बदलते जमाने से मुरूर जमाना और तगय्युर जमाना से उसकी शक्ल बदल भी जाए तो वो जायज रहती है। एग्जाम्पल, मसाजिद नबी पाक के जमाने में थी, क्या इसी तरह थी जिस तरह हमारी हैं? शक्ल बदल गई ना, तो कभी किसी ने फरमाया नहीं मस्जिद होनी चाहिए पर उदा दी जिदा हजूर ने बनाई सी नहीं होनी चाहिए, ऐसे तुसी बहुत कुछ वादा घाटा कर लिया है। कोई मौलवी नहीं बोलता, सारे चुप बैठे थे। हालांकि तब्दीली हुई है। हमारे ड्रेसिंग को देख लें, हमारे खाने पीने की चीजें देख लें, हमारे घर को देख लें, तालीमी निज़ाम देख लें, सब कुछ बदल गया। तो कह रहे यार मस्जिद तो थी ना, बस शक्ल ही बदली, कोई मसला नहीं। इसी तरह मैं आपको एक और सादा इससे भी मिसाल दूं ताकि मसला हल हो जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम के ज़माने में दूध था ना, दूध, तो क्या इससे जो हमारी चाय बनती ये भी थी? तो आप कहेंगे नहीं थी, तो फिर ये नहीं होनी चाहिए। हुजूर के ज़माने में नहीं थी, क्यों हाथ बात दे पे हो? हुजूर के ज़माने में कस्टर्ड नहीं था, किसी दूध का बनता है ना, खीर नहीं थी, तो क्यों हाथ बात दे पे हो? मैं ना और सब ये नहीं पता, मैं क्या पता होता तो सुनी ना होता। सब लोगों ने पिछली गल समझा करो यार। अब जो बहुत ही सियाना बने तो लगी यार दूध ते सीना शक्ल बदल गई तो की होया? मैं क्या पक्का नहीं बोता इथों तो मतलब फड़ना फिर तेरी शक्ल बदल नहीं देनी। मैं क्या तो सुनिए क्या है, दूध था, कस्टर्ड बन गया, कॉफी बन गई, चाय बन गई, कुल्फी बन गई, बर्फी बन गई, खीर बन गई, कस्टर्ड बन गया, मिल्क शेक बन गया, कोई भी नहीं बोले। हालांकि कोई कहता दूध तो था ना, बस जमाना बदल गया तो थोड़ी शक्ल बदल गई, तो जायज है, दूध तो है ना। मैं क्या पक्का नहीं। ये मैंने एक ऐसी मिसाल दी है जिससे भाग कोई ना सके। मैंने कहा दूध नबी पाक के जमाने में था, सिर्फ शक्ल बदल गई तो कोई मसला नहीं। इसी तरह रोजा रख के नबी पाक ने मीलाद की असल दे दी है। जमाना बदलने से अगर शक्ल बदल गई तो अब तुम्हें मसला क्यों बढ़ रहा है? वैसे हम रोजे वाला मिलाद भी मनाते हैं। अगर नहीं समझ आता तो हर सोमवार शरीफ को ना मदनी चैनल खोल के देखा कर। असर के बाद तुझे पता चले कि दीवाने वहां बैठते हैं जो रोजा रखते हैं और अफ्तारी करते हैं और बताते हैं कि रोजे वाला मिलाद हम सारा साल मनाते हैं, और जब खास दिन आता है तो फिर सारी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के बताते हैं कि तुम अपने लीडर के लिए निकलते हो, हम अपने मोहम्मद मुस्तफा के लिए निकले। और ये बात तो सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने भी वाक़ई फरमाई। और किस अंदाज में? आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने फरमाया लोग आज हमसे पूछते हैं कि तुम 12 रबीउल अव्वल को बड़ा या नबी करते हो। कहा बिल्कुल। तो फरमाया तुम क्यों करते हो? तो आला हज़रत ने फरमाया ये बताओ, जब वो नबी आए थे
تو انہوں نے آتے کس کو یاد کیا تھا؟ کہا وہ جب آئے تھے تو انہوں نے آتے ہی اپنی امت کو یاد کیا تھا. جملے کا وزن محسوس کرنا محدث اعظم کے شہر والوں. کہا کہ وہ نبی جب 12 ربیع الاول کو آئے تو وہ امت کو یاد کرتے رہے, اور جب 12 ربیع الاول آتا ہے تو امت اپنے نبی کو یاد کر لیتی. یہ اصل مسئلہ ہے. کم از کم بدلہ ہی چکا دینا چاہیے یار. سیانے کہتے ہیں نیمدرا تو چنگا پانا چاہیے ہے نا. نہیں توجہ فرمائی. نیمدرا بدلہ دینے کو کہتے ہیں نا. تو نبی پاک ہمیں یاد کریں تو کیا ہماری زبانوں پہ چھالے نکلے ہوئے کہ ہم نبی کو یاد نہیں کر سکتے؟ ہمیں شرم کرنی چاہیے. اور یہاں یہ بات بھی سنیے گا, چلتے چلتے یہ بھی بات کہوں اور پھر آتا ہوں اسی بات پر. نہیں جی نبی پاک کے آنے کی خوشی کرتے ہو تو جانے کا غم کیوں نہیں کرتے؟ تو جانے کا غم وہ کرے جس کا مر گیا ہے. میرا نبی کل بھی زندہ تھا, میرا نبی آج بھی زندہ ہے. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے, تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے میرے چشم عالم سے. اور یہاں یہ سن لو, موت کے ہم قائل ہیں, موت آئی تھی, پر موت کون سا مارنے آئی تھی؟ وہ خود قدم چوم کے جینے آئی تھی. یار ادھر دیکھو نا, جو نبی مردے زندہ کر لے. آواز کمزور والی ہے, بات کو ذرا تھوڑا فالو کیجئے بھائی. میں نے ایک جگہ تقریر کی علامہ صاحب تو میں نے ایک بندہ کہیں 10 نمبر صاحب تسی کہندے ہو کہ جیڑا بندہ فوت ہو گیا تو وہ زندہ ہوندا ہے. میں کہ ہر بندے دے بارے تسی نہیں کہندے, کو خاص ہوندے نے. ہاں یہ بھی گل نال ہے, سمجھ آ رہی نا جی. اور جو خاص ہوتے ہیں ان کی زندگی بھی خاص ہوتی ہے. جو عام ہوتے ہیں زندہ وہ بھی ہوتے ہیں, ان کی زندگی عام ہوتی ہے. لیکن میں نے کہا ہاں یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو کہتا ایک بندہ مار گیا جب انہیں موت میں گلے لا لیا تو پھر کتنا زندہ ہویا؟ تو میں کہا دوسرا سپارہ پڑھ, اللہ نے کیا کہ بلا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات, جو میری راہ میں شہید ہو جائے مردہ نہیں کہنا, بل احیاء, بلکہ زندہ کہو. تو میں نے کہا وہ شہید مریا نہیں سی, کہ مریا سی, کہ اللہ نے مردہ کیوں نہیں کہن دیتا؟ اللہ نے کہا مردہ نہیں کہنا, صرف پابندی نہیں ہے, فرمایا زندہ آکھو. صرف یہ نہیں کہا کہ مردہ نہیں کہنا کہ پابندی لگا دی بھی بس کہیں بے ادبی نہ ہو جائے, نا فرمایا کہنا کی, فرمایا زندہ. میں کہا داسو شہید مر گیا کہ نہیں مر گیا؟ کہ بالکل مریا کہ انہیں موت نوں گلے لایا, وہ جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کئیاں دے ہو گئے. تے پھر میں تینوں 20 سال بعد قبر تے جانا, میں 10 کون ہے, پھر زندہ ہے. تو میں کہا مر رہے ہیں یہ اپنی قبر سے زندہ ہے, تو میرا نبی ہر قبر سے تشریف لے کے آتا ہے. یہ آپ سے سوال کرنا کہ فوت ہو کے بعد کدا زندہ ہوندا, میں کہا ایدا ہوندا. 5-4 بندے یہ چوپ چھاپ بن کے بیٹھے. میں چپا شامان نہیں مانتا, میں انہاں شامانوں ماننا جڑا نیزیاں تے چڑھ کے بھی بولتے رہتے. اس بات کو سمجھیں آپ حضرات. میرے عزیز میرے دوست, یہ کہنا کہ نبی پاک کے آنے کی خوشی کرتے ہو تو جانے کا غم کیوں نہیں کرتے؟ اور میں آپ کو ایک اور بات بتلاؤں آج قرآن مجید سے. میں علامہ سلامت صاحب کی توجہ چاہ لیتا ہوں تاکہ مجھے دعا مل جائے گی. اور جتنے علماء اور بھائی ہمارے بیٹھے ہیں ذرا غور فرمائیے گا اور اس بات کو سمجھیے گا. اللہ نے نا قرآن مجید برہان رشید 16واں پارہ سورہ مریم پہلا رکوع اور دوسرا رکوع آیت نمبر 10 اور 33 دونوں پڑھ کے دیکھیں. حضرت یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. توجہ میری طرف کرنا, ایک نکتہ ہے قرآن کا, اگر میں سمجھا پائے تو چس آئے گی. فرمایا جس دن حضرت یحییٰ پیدا ہوئے اس پر بھی سلام ہو, اور جس دن وہ فوت ہوئے تب بھی سلام ہو, اور جب وہ قیامت میں آئیں گے تب بھی سلام ہو. اچھا یار اللہ کو نہیں پتا تھا کہ جس دن نبی آئے تب تو سلام ہوتا ہے, جب فوت ہو جائے تو تب سلام کس بات کا؟ چلو اللہ تعالیٰ فرما دیتا کہ آج کوئی دعا, کوئی مغفرت, کوئی جناب رونا تونا, کوئی ماتم, سمجھنے کی کوئی غم, کوئی دکھ, یعنی اللہ فرما دیتا تھا. فرمایا نبی آئے تب بھی سلام ہے. اور یہی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وَسَلَامٌ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. فرمایا جب میں پیدا ہوا تب بھی سلام ہو, جب میں فوت ہو جاؤں تب بھی سلام ہو, اور جب میں قیامت میں دوں تب بھی سلام ہو. کیوں بھائی؟ نبی آئے تب بھی سلام, نبی جائے تب بھی سلام. تو میں نے کہا جو ہمیں مشورہ دیتے ہیں نا کہ نبی پاک جب آئے ہیں خوشی کرتے ہو تو جانے کا کام کرو, قرآن کرنے نہیں دیتا. قرآن کہنا نبی آئے تو ہم سلام پڑھیا کرو, نبی جائے تو ہم سلام ہی پڑھیا کرو. اور میرا خیال ہے کہ اگر اس بات کو تھوڑا کھول دے تو اور مزے والی بات نہ بن جائے گی. سارے میرے دوست میرے بھائی توجہ کریں, ادھر دیکھیں. آپ کو پتا ہے جس وقت نبی پاک, اب میں یہ وہ بات ایسا پردہ اٹھانے لگا کہ آپ کو چسنا آوے تو گل کرے آگے. آپ کو پتا ہے جب میرے اور آپ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام آپ نے ظاہری طور پر پردہ فرمایا جس کو موت کہتے ہیں, یعنی موت آپ کے قدم چومنے جب آئی اور آپ کو اس وقت اللہ کی رحمت روزے کے سپرد کرنا تھا, یہ جو اتنا دورانیہ تھا, اس میں جب بندہ فوت ہو جائے تو پھر بعد میں جنازہ ہوتا ہے نا. میں آپ کو اوپن چیلنج کرتا ہوں, آپ جو بھی ہیں جہاں سے بھی ہیں, آپ اس بات پر ریسرچ کریں, کیا جیسے ہمارا جنازہ ہوا کیا نبی پاک ایسے ہی ہوا تھا؟
کو اکثر بندے چپ ہو گیا جنہاں کو میری تقریر سنی ہوئے پھر تو پتہ لگ جائے گا یا کو اہل علم بیٹھے نے تو ورنہ نہیں تھانوں پتہ ہی کو نہیں نبی پاک نے جب پردہ فرمایا تو جنازہ نہیں ہوا جس طرح ہمارا نہیں ہوا جنازہ تو میں کہا کیوں نہیں پھر میں تو نہیں پتا میں کہا پتا ہوں تو سننی نہ ہوں یہی تو مسئلہ ہے یہ اصل بجلی گل نہیں آپ لبڑی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ اس طرح نہیں ہوا جس طرح آج ہمارا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوا تھا توجہ میرے سارے دوست بھائی کریں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حسن انور دینے کے بعد آپ کا جو جسد نورانی تھا اس کو حجرہ حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی آپ میں رکھ دیا گیا اور وہاں پر 10 صحابہ کرام آتے اور نبی پاک کا چہرہ دیکھتے درود و سلام پڑھتے اور چلے جاتے پہلے مرد آئے پھر بچے آئے پھر غلام آئے اور پھر عورتیں آئیں یہ ترتیب تھی تقریباً 2 یا 3 دن تک سلسلہ جاری رہا چہرے کی زیارت ہوتی اور درود و سلام پڑھتے پھر نبی پاک کو رحمت کے سپرد کیا گیا یعنی رحمت للعالمین کو رب کی رحمت کے سپرد کیا گیا اور بڑے دھیان سے میرا جملہ سنیے گا اگر میں سمجھا پایا تو آپ کو چس آ جائے گی میں نے کہا صحابہ کو بھی پتا تھا صحابہ کو بھی پتا تھا کہ نبی آئے تب بھی سلام ہوتا ہے نبی جائے تب بھی سلام ہوتا ہے سمجھ آ رہی ہے میری بات کی یہی جنازہ تھا نبی پاک کا جس طرح سامنے 4 پائی اور امام ہے اور پیچھے تکبیریں اور سارے ایدہ نہیں ہویا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا دیدار کرتے اور درود و سلام پڑھتے اور چلے جاتے اور یہاں پر مفتی احمد یار خنیم نے کیا فرمایا لوگ کروں دس یا کرو جنازہ اودا ہوندا ہے جڑا مر جاوے سمجھ آ رہی ہے نا تو یہاں پر فرما موت آئی ہے وعدہ الہیہ تا پورا ہونا ہے ذائقہ چکھا ہے زندہ یقین اللہ اکبر بہت لمحہ ہو جانا یار آمش ہے تیریاں سفارشیں نہیں موقع دیاں پہیاں یار اور بالکل بیٹھے ہیں درویشہ بالکل بیٹھے ہیں ذرا سبحان اللہ فرمائیں گے محبت اور پیار کے ساتھ دوستو ادھر دیکھو میں بات عرض کرتا ہوں انشاءاللہ جو آپ کی خواہش ہے لیکن ایک گال سنا لو مجھے جاگے بیٹھے ہوتا اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں میرے حبیب میرے دوست میرے بھائی میرے صدیق اس بات کو سمجھو عربی کے اندر حبیب و صدیق یار کو کہتے ہیں اس بات کو سمجھیے آپ حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر یہ کہنا کہ جب اچھا پھر میں نے ایک جگہ پہ یہ ادھر سنے آپ کو یہ بھی ایک نئی گال سنانا مجھے ایک بندہ کہنے لگا تاری صاحب میں آپ کو بخاری سے دکھاتا ہوں جب نبی پاک نے پردہ فرمایا تو صحابہ اور اہل بیت رو رہے تھے میں اپنے بخاری جو بخانا میں کہتا میں نے بھی پتا ہے پر میرا سوال یہ ہے کیا ہر سال سے آپ ہوتے تھے اگر نہیں تو میں کہ ایک تو تین کوئی دے پائے آخر نہیں جی تو اڈاتی عقیدہ ہے کہ نبی پاک فوت ہوں تو بعد بھی زندہ نے کہ انہوں نے نہیں سی پتا میں کہ پتا سی آخر پھر کیوں روئے میں کہ زندہ تے بندہ رو لیندہ ہے تسی پتہ نہیں کتوں کیدا کڑیا میں کہ کدوں نہیں کڑیا میں تنوں دلیل دینا آخر دیو میں کہ جو تسی اپنی بہن دا یا دھی دا ویاہ کر دیو رخصتی کر دیو تو انہوں لے کے مطلب وہ اپنا اپنے گھر جدوں جاندی ہے اللہ سارے نوں سکھی رکھے تے تسی سارا ٹبر پیچھے رون لگ پئی دیو اے مر گئی ہے میں دیسی بندہ تو میں دیسی طریقے نال گل کردا بیٹھا اور کئی گلاں ساڈے سینچ بھی نہیں ہوندیاں جدوں لوکی سوال کرتے جو آپ ہی مارے پھر ساڈے کو نوکری لے لیندے جی اور ادھر دیکھو نا بھائی او کئیاں دا بھرا پیو بیٹا وہ جدوں جاندا ہے نا مثلا سعودی عرب چلا دبئی چلا ہے وہ ایئرپورٹ تے کھلو کے ایویں جبیاں پا روئی جاندے میں کہ کی ہوئے ارے باہر چل میں کہ مار چل رہا ہے کہندے نہیں انہیں رہنا میں کہ روندا کادے واسطے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ مسئلہ ہے اگر سمجھ آ جائے روندا کیوں کہتا یار رہنا انہیں زندہ ہے پر پہلو نا ہر ویلے سامنے رہندا سی تو وہ جو ظاہری تصویر ہے یہ غائب ہو جائے گی یہ جڑی جدائی ہے نا جدائی یہ نہ رونا ہے اسی طرح تھی پہلو ساڈے سامنے ہن جدائی پہ گئی ہے نہ رونا ہے اور صحابہ بھی اس لیے ہوئے تھے پتہ تھا زندہ ہے اور روئے تھے کہ جدائی پہ گئی ہے یار تو جو ہے کہ کوئی نہیں ہے Allah
जज़ाकल्लाह। बात समझ आई कि कोई नहीं आप सभी हजरात को? और गल समझ आई है? इस बात को समझने की कोशिश करें। ये होता है बात समझने का अंदाज मेरे अजीज मेरे भाई। इस वास्ते कई लोगों को हमने देखा सोशल मीडिया पे रोंदे पैसन, ओ जी नबी पाक जदों आए ते अब रोंदे पैसन। सॉरी मैं फिर मैं कहा यार की कौम नूं गुमराह कीती जाना, की कौम नूं दसदा पिया भी साडा नबी मार के मिटी। खुदा दा खौफ कर। नबी पाक मेराज ते गया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नूं अपनी कब्र दे विच वेखिया ते नमाज पढ़दे पए सन। मैं कहा जी मूसा अलैहिस्सलाम तकरीबन को 3-4 हज़ार साल पहलों टुट जान दो, अपनी कब्र च जिंदा ने। मेरा नबी यार सारे नबियां दा इमाम है यार, कुछ खुदा दा खौफ करो, कुछ खुदा दा खौफ करो यार। हजूर दे नाम ते रोटियां खा के हलाल ते करो ना यार। क्या इस कौम को ये दरस दे रहे हो कि वो मार के मिट्टी हो गए? तो जान कर यार खुदा दा खौफ कर, वो तो हर कब्र में आते हैं। समझ आ रही है ना अजीजों? इस वास्ते मसला समझो। मेराज की रात सारे नबी पाक अलैहिस्सलाम के पीछे आके मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ी, तो ये मार के मिट्टी हो गए सर, तो आया कौन सी? इस बात को समझें आप सभी हजरात, और अपने अकीदे में कभी भी बेअदबी और गुस्ताखी का पहलू ना आने दें। हमेशा अदब और इश्क का पहलू दाखिल फरमाएं।